رسول اللہ یا فی صلاۃ رسول اللہ یا فی صوم رسول اللہ؟ حافظ بھی موجود ہے، آپ یہ آیت جانتے ہو تو آپ بتائیے کیا ہے آیت؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، فی صلاۃ رسول اللہ نہیں کہا نا اللہ نے، تو پھر ہم صلاۃ رسول اللہ کیسے پکڑ لی؟ ہم صرف نماز میں، نماز کی پوری حدیث سے ہم کو معلوم ہے، رفع الیدین کی حدیث ہے، ابن مسعود کی حدیث ضعیف ہے، امام ترمذی نے کیوں ضعیف قرار دیا ہے، ساری حدیث سے ہم کو معلوم ہے، زبردست اچھی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ کہاں باندھا، نبی علیہ السلام نے قیام کیسے کیا، سورہ فاتحہ کیسے پڑھی، نماز آپ کے کیسے تھی، اور تورک آپ کرتے تھے تیسری اور چوتھی رکعت کی نمازوں میں، یا اجتماعی دعا آپ کرتے تھے، انفرادی دعا کرتے تھے، زبردست نماز کی حدیث ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، خوبی ہو برائی ہو بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن میرے محترم بھائیو، نماز کے بعد، نماز سے پہلے نہیں ہے تقویٰ، کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام ڈرتے بھی تھے نا، ہم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ میں بولوں، میں نے رہا، آپ سنے ہو اپنا ڈرے، کیا فائدہ ہے ایسی مجالس کا؟ بتائیے مجھے کہاں ہے تقویٰ؟ ضرورت ہے تقوی کی، تقویٰ آئے گا زندگی بدل جائے گی۔ مسلم شریف کی حدیث پر غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، فرمایا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زبردست حکیم، زبردست ڈاکٹر، آپ سے اچھا ڈاکٹر، آپ سے اچھا حکیم دنیا میں نہیں گزرا ہے، نہ آئے گا قیامت تک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس باڈی میں ایک پارٹ رکھا ہے، اپارٹ، ایک حصہ، اگر وہ درست ہو جائے سارے پارٹ صحیح کام کریں گے، اگر اس میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر پورے پارٹس پر اس کا اثر پڑے گا، آنکھ پر، زبان پر، کان پر، ہاتھ پر، شرمگاہ پر، پیر پر۔ کیا ہے وہ پارٹ کہ جس کی صلاحیت سارے پارٹس کی صلاحیت ہے، اور جس کی خرابی سارے پارٹس کی خرابی ہے؟ الا وہی القلب۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، وہ ہے دل۔ کیا ہے؟ دل۔ یہ ایک حدیث۔ اب دل کی صلاحیت کیا ہے؟ دل کو اچھا کرنا، کاٹ کے نکال کر اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر پھر اندر رکھ لینا، پاک ہو جائے؟ نہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بیان کیا ہے، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تقوی، ڈر یہاں ہوتا ہے، یہاں کا اندر دل میں، تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل، اس کی جگہ ہے دل، لیکن اثر پڑتا ہے اب دل میں ڈر ہے نہیں ڈر ہے کس کو معلوم ہوگا؟ جو دل کا مالک ہے، انہ علیم بذات الصدور، سینوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے، میں آپ کیسے جانتے ہیں؟ ہم تو سینے پھاڑ دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کے، تم نے اس لیے یہ کہا، تم نے اس لیے یہ کام کیا، آپ کو کیسے معلوم میں نے اس لیے یہ کام کیا؟ میں سب جانتا ہوں۔ اچھا پھر اللہ کون ہے؟ عجیب مسائل ہیں ہمارے، عجیب منہج ہے ہمارا، عجیب ہمارا دین ہے، حملوں پر حملے، دلوں پر حملے سیدھے سیدھے۔ تم نے فتنے کے لیے یہ سارا کام کیا ہے۔ ایک آدمی لوگوں کو منہج بتانا چاہے، مثال دو، ایک آدمی لوگوں کو حق بات بتانا چاہ رہا ہے، منہج کی بات بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی یہ ہمارا سلفی منہج نہیں ہے، اب اس پر یہ الزام لگائے کہ اس نے اس لیے یہ کام کیا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے۔ ارے آپ کو کیسے معلوم ہو فتنہ پھیلا رہا ہے؟ دل پھاڑ کر دیکھا آپ نے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کو، اللہ اکبر، مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، بات سے بات یاد آ رہی ہے، سنتے چلیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص کو جو تلوار، جنگ چل رہی تھی جہاد مسلمانوں کا اور کافروں کے درمیان، تو تلوار اٹھایا تو کلمہ پڑھ دیا، اس نے کافر مار دیا صحابی نے۔ نبی علیہ السلام کے پاس خبر گئی، نبی علیہ السلام نے بلایا، پوچھا تم نے اس کو قتل کیسے کیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ سمجھ رہے؟ جنگ ہے، پیش یہ قیاس یہی ہے، سمجھ میں یہی آتا ہے، ہو سکتا ہے ڈر کی وجہ سے اس نے پڑھا ہو، انہوں نے مار دیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہلا شققت قلبہ حتی تعلم ام قالها لاولا، او کما قال، تم نے اس کا سینہ پھاڑ کر کیوں نہیں دیکھا کہ اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا تلوار کے ڈر سے، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے کل قیامت کے دن جب وہ اپنا کلمہ لے کر اللہ کے پاس آئے گا؟ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے خواہش ہوئی کہ کاش میں اسی وقت کلمہ کیوں نہیں پڑھا ہوتا کہ میرے یہ گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو صرف اللہ جانتا ہے، لیکن اس کا اثر پارٹس آف باڈی پر پڑتا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی،
اگر یہ درست رہے، آنکھ، زبان، ہاتھ، شرمگاہ، پیر سب صحیح کام کر دے. یہ صحیح کام کیا ہے؟ حلال چیزوں میں استعمال کرتا ہے انسان ان سارے پارٹس کو. اگر دل میں ڈر آ جائے اور وہ ڈر ختم ہو جائے، پھر کچھ بھی دیکھے کوئی خوف نہیں، کچھ بھی پکڑے، کچھ بھی اٹھا لے کوئی ڈر نہیں ہے، کچھ بھی بولے زبان سے کوئی ڈر نہیں ہے، کہیں بھی چل کر جائے، زنا، لواطت، لونڈا بازی کچھ بھی کرے شرمگاہ سے، حرام و حلال پہ کوئی فرق نہ کرے، کوئی فرق اس کو نہیں پڑتا، کیونکہ ڈر ختم ہو گیا ہے. تقویٰ نہیں ہے اندر تقویٰ اس کا اثر آٹومیٹکلی پڑتا ہے. آپ دیکھیں زندگی بدل جاتی ہے لوگوں کی. بات ایک آدمی کی مثال ہندوستان کے، وہ گناہوں کی زندگی، سود وغیرہ میں تھا، مالدار آدمی، بہت پیسہ. ایک جنازے میں گیا، وہ جنازے میں گیا، اس نے غور کیا کہ یہ آدمی کیا لے کر جا رہا ہے قبر میں؟ کچھ نہیں، پیسہ، جائیداد، پراپرٹی، گاڑیاں، فلا فلا کچھ نہیں اس کے پاس. تو وہ ڈر گیا، اللہ کا ڈر آ گیا دل میں. اس تاریخ سے اس کی پوری لائف چینج ہو گئی، پلٹ گئی. اب وہ نماز کا پابند، روزہ، زکات، اللہ کی اطاعت کرنے والا، حرام چیزوں سے بچا، توبہ کر لی اس نے گناہوں سے. کس چیز نے چینج کر دیا بتائیے؟ اللہ کے ڈر نے، خوف نے. اور یاد رکھے وہ حدیث، اور ایک حدیث یاد آ رہی ہے، معلوم ہے آپ کو، صرف دلیل کے طور پر اشارہ کرو سے. اس کا زنا کے لیے تیار ہو گیا ایک نوجوان اپنی کزن کے ساتھ، جو پریشان حال تھی، مصیبت زدہ تھی، اور زنا کے لیے وہ نوجوان تیار ہے. کہا کہ تم اگر میرے ساتھ برائی کرو گی تو میں ہی تم کو دوں گا اناج جس کی تم کو ضرورت ہے آج. وہ تیار ہو گئی، رو رہی ہے. اس نے کہا کیوں روتی ہو؟ ابھی گناہ نہیں ہوا ہے، ہم نے زنا نہیں کیا ہے ہم لوگوں نے. تو اس لڑکی نے کہا کہ تم میری شرمگاہ کو حرام طریقے سے مت استعمال کرو، اللہ نے حرام کیا ہے یہ، اور اس لیے میں ڈر رہی ہوں کہ کل کیا منہ لے کر اللہ کے پاس جاؤں گی. اگر تم کو خواہش پوری کرنی ہے تو حلال طریقے سے پوری کرو. عربی کے جو الفاظ حدیث میں ہے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اگر تم کو خواہش پوری کرنی ہو تو پھر حلال راستے سے پوری کرو، یہ حرام راستہ ہے، کل کیا منہ دکھاؤں گی. ڈر گیا وہ اللہ سے. اس لڑکی کے الفاظ، اللہ کا ڈر اس لڑکی نے اس نوجوان کو دلایا. وہ ڈر گیا، رویا رویا، گر گیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے اس کی مشکل دور کر دی، اللہ تعالیٰ نے مصیبت اس کی دور کر دی. مشہور واقعہ ہے یہ، وہ جو 3 غار میں تھے اس میں سے ایک کا واقعہ. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل میں ڈر ہوتا ہے اور پارٹس آف باڈی پر اس کا اثر پڑتا ہے. اندر جتنا زیادہ ڈر ہوگا اتنا زیادہ انسان مطیع اور فرمانبردار ہوگا. ڈر کم جتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف جتنا کم ہوگا دل میں، پھر پارٹس آف باڈی پر اس کا اثر بھی کم ہوگا. پھر انسان گناہ کر لے گا، غلطیاں ہو جائیں گی ہاتھ سے، زبان سے، ہاتھ پہ. تقوی کی کمی کے باعث تقوی زیادہ ہو تو پھر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا. برادران اسلام، اس تقوی کی ضرورت ہر انسان کو ہے. اس تقوی کے فائدے دنیا میں اور اس تقوی کے فائدے آخرت میں ذرا غور سے سماعت فرمائیں. قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ دنیا کے فائدے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا فائدہ آگے ذکر کروں گا. دنیا میں آپ ہم سب جانتے ہیں ہر ایک کے پاس پرابلمز ہیں، ہر ایک کے پاس مشکلیں ہیں. کسی کے یہاں بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کو جاب نہیں مل رہی ہے، مشکل ہے. MBA اس نے کر لیا، MCA، CA، چارٹر اکاؤنٹنٹ، سب کچھ فائل بھی جمع کر دی، لیکن جاب نہیں مل رہی ہے. پریشانی اس کی اپنی ہے. کسی کو اولاد نصیب نہیں ہے، وہ پریشان ہے کہ اولاد کیوں نہیں مل رہی ہے. کاروباری پریشانیاں کسی کی، انفرادی، اجتماعی پریشانیاں سب کے پاس ہے نا. پریشانیاں، مصیبتیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت دور، پریشانی ٹل جائے، ہماری پریشانی ختم ہو جائے. میرے محترم بھائیوں، پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ مصیبتوں کو ہٹانے والا عبد القادر جیلانی تو نہیں نا، اللہ تعالیٰ ہے نا. عبد القادر نہیں، قادر ہے. کیا دلیل؟ اللہ نے قرآن میں کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جی جب مصیبت میں انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے اللہ میری مصیبت کو دور کر دے، میری پریشانی کو دور کر دے. کون ہے اللہ کے علاوہ جو اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس کی پریشانی کو ہٹاتا ہے؟ کوئی نہیں. صرف اللہ ہے جو مشکل کشا، حاجت روا، بندہ نواز. تو مشکلیں اللہ دور کرتا ہے. سب کی مشکلیں ہیں، اپنی اپنی الگ الگ مشکلیں ہیں. میں نے جو بیان کی مختصر، اللہ عالم کس کے اپنی کیا کیا پرابلمز، کیا کیا پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج نکالے گا، ہر مشکل سے نجات.
مخرج کی تفسیر اس آیت کی تفسیر